سوال: تجارت کرنے والے بعض لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ اپنے کاروبار کے بارے میں شرعی رہنمائی لے لیجئے یا دارالفتہ چلے جائیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی کسی کا پیسہ کھاتے ہیں، پوری زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس لیے ہمیں شرعی رہنمائی لینا ضروری نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب: اگر میں یہ کہوں کہ اس دور میں 99.9% تاجر ایسے ہیں جن کو بزنس یعنی تجارت کے مسائل معلوم نہیں، تو شاید یہ مبالغہ نہ ہو، صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ لالچ نہیں ہے، بچوں کے لیے روزی روٹی کماتے ہیں بس، حالانکہ حرام گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے اکاؤنٹ میں بھر رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کون سی شراب کی دکان کھولی ہے یا میں کون سا سود کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ بات بات پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو یہ سنجیدہ ہی نہیں لیتے، سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں یہ سب چلتا ہے، ان چیزوں کے بغیر کاروبار کیسے ہوگا؟ جھوٹ نہ بولو تو چیز بکتی ہی نہیں، نعوذ باللہ، یہ شیطان کا بنایا ہوا ذہن ہے۔ جب یہ حال ہوگا تو برکت کیسے ہوگی؟ نمازوں میں دل کیسے لگے گا؟ خشوع و خضوع کیسے آئے گا؟ رقت کیسے آئے گی؟ گناہوں سے نفرت کیسے بھرے گی؟ جو کاروباری حضرات مجھے سن رہے ہیں وہ دارالفتہ اہل سنت سے اپنے کاروبار کی سکیننگ یعنی تفتیش کروا لیں، اس کے لیے باقاعدہ حاضر ہونا پڑے گا، یا اگر حاضر ہونا ممکن نہیں تو انٹرنیٹ وغیرہ کے لیے رابطہ کر لیں اور اپنے کاروبار کی شرعی رہنمائی لیں۔ اس کے بغیر اپنے بال بچوں کو حلال روزی کھلانا بہت مشکل ہے۔ میں نے بالکل دو ٹوک اور جنرل بات کی ہے، کسی کا کاروبار پر کوئی حکم نہیں لگایا، سب کو مسائل سیکھنے چاہیے، ملازم ہیں تو ملازمت کے اور سیٹھ ہیں تو ملازم رکھنے اور سیٹھ بننے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اگر یہ کہیں گے کہ یار ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، تو قیامت کے دن بھی کہہ دینا کہ ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، نعوذ باللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب ہم دنیا میں آئے ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ اور رسول کے احکامات ماننے ہی پڑیں گے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ جب تک کوشش نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہم کو کوشش کرنے والا بنائے۔ سوال: ملازمین سے مالک روزے کی حالت میں عام دنوں کی طرح کام لیتا ہو، احساس تک نہ کرتا ہو، تو ایسی صورت میں ملازمین کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مالک اپنے ملازمین کو روزے کی حالت میں رعایت نہیں دیتا اور پورا کام لیتا ہے تو مالک کو ایسا کرنے کے بجائے روزے دار کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ بہرحال کام کی وجہ سے روزہ معاف ہو جائے یا قضا کرنا جائز ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر روزے کی حالت میں کام نہیں ہو سکتا تو کوئی اور روزی کا سبب تلاش کریں، مگر کام کی وجہ سے ایک روزہ بھی ترک نہیں کر سکتے اور نہ قضا کر سکتے ہیں۔ سوال: بعض والدین بچوں کو اسکول سے چھٹی ہونے پر انہیں مار پڑنے اور نمبر کٹنے سے بچانے کے لیے جھوٹی اپلیکیشن لکھ کر بھیج دیتے ہیں، جان پہچان والوں سے جھوٹے سرٹیفکیٹ بھی بنوا لیتے ہیں۔ اسی طرح دفاتر میں ہوتا ہے کہ اگر ملازم کو چھٹی لینی ہو تو وہ بیماری کی جھوٹی اپلیکیشن بھیج دیتا ہے۔ کہ اس طرح جھوٹی درخواستیں دینے والوں کو بھی اس حدیث پاک جھوٹے بیمار نہ بنو کہ واقعی بیمار ہو جاؤ گے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جواب: وہ والدین اور ملازم اس طرح کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول کر گناہگار اور عذاب نار کے حقدار بن رہے ہیں۔ جو والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے بیمار تھے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ بچے بیمار نہیں تھے بلکہ مہمان بن کر حلوہ کھانے گئے تھے، یوں ہی بیماری کی چھوٹی درخواست دے کر چھٹی کرنے والا ملازم بھی سیر وغیرہ کرنے گیا ہوگا۔ یاد رکھیے، بیمار ہونا برا نہیں ہے بلکہ بیماری تو رحمت ہے، البتہ جھوٹ بولنے میں آخرت کا عذاب ہے، نیز یہ گناہ کا مرض جسمانی مرض سے زیادہ دواکن ہے، لہٰذا ایسے والدین اور ملازمین پر توبہ فرض ہے۔ جو ملازم جھوٹ بول کر چھٹی کر رہا ہے، اس کی تنخواہ تو بیماری میں چھٹی کرنے پر بھی کٹتی ہوگی۔ اس موقع پر نگران شورا نے فرمایا، پرائیویٹ کمپنیوں میں معاملہ الگ ہوتا ہے جبکہ ہمارے ہاں وقف کے مسائل ہیں۔ اللہ پاک ہمارے مفتیان کرام کو سلامت رکھے۔ ان کی رہنمائی میں ہم نے ایک اجارہ فارم بنایا ہوا ہے جس میں او ٹی، کٹوتی اور لیٹ منٹ وغیرہ کا انتظام بنا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں اجیروں کا ایسا نظام ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی انڈسٹری اور فیکٹری والا بھی اسے دیکھے گا تو کہے گا کہ واقعی دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں اجیروں کا ایک مثالی نظام ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو بھی اجیروں کا نظام ہے وہ شرعی قانون کے مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ نظام بہت سارے اجیروں اور اداروں کی بچت کا ذریعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔